لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. सामिर मोहतरम बुजुर्गान मन मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द और सना
اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ تو دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا. اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام دیا. اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا. بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود سب سے بڑا احسان جس پر میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے. درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر. خلفائے راشدین میں سے مسلمانوں کے خلیفہ ثانی جنہیں عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، باپ جلیل القدر، جن کے تعارف سے ہمارے مسلمانوں کا بچہ واقف ہے. پھر آگے بیٹا عبداللہ بن عمر، بے شمار فضائل، ایک مسلمانوں کے صحیح معنی میں اسلامک ہیرو، جنہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، نہ باپ کو دیکھا نہ خاندان کو دیکھا، کوئی کمپرومائز نہیں. تقوی کا پہاڑ، بہادری، شجاعت، اس کے الگ سے چرچے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے صحرا کی طرف نکلتے ہیں. وہاں پر کھانا کھا رہے. جس دوران کھانا کھا رہے تھے وہاں سے ایک چرواہی کو گزرتے ہوئے دیکھا. دعوت دی، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. چرواہے نے جو جواب دیا سن کر حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے. کہا میں روزے سے ہوں. جواب دیا شدت کی گرمی ہے، بکریاں چروا رہے ہو، گرمی برداشت نہیں ہوتی، روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر نے چاہا کہ میں اس کا امتحان لیتا کہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. اتنا متقی، عرب کا صحرا، عرب کی گرمی، ریتیلی زمین، ریت والی زمین، بکریاں بھی چروا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے. اللہ کس قدر زیادہ خوش ہوگا. کہا کہ اپنی ان بکریوں میں سے جو ہے نا ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کریں گے. قیمت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو گوشت بھی دیں گے تاکہ آپ بھی اس میں سے کھا لو، اچھے انداز میں روزہ بھی افطار کر لینا. پتا کیا جواب دیا؟ کہا یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں یہ بکری نہیں بیچ سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقصد کیا تھا؟ امتحان لینا. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، صحرا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے. چرواہے نے ایک ہی جواب دیا. جب کہا نا کہ ان کا مالک میں نہیں ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ صرف مالک سے اتنا کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. صرف اتنا کہنا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اس
موقع پر اللہ کی قسم جو چرواہے نے جواب دیا ہے، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. میں اس کی ہسٹری نکال رہا تھا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. زید بن اسلم اس واقعے کے راوی ہیں. آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ الفاظ کہتے ہوئے چلے گئے، عبداللہ بن عمر تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تمہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ آسمان کی طرف انگلی کی، غصہ آیا ہوا ہے، الفاظ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ثم این اللہ، ثم این اللہ، ثم این اللہ. اگر اس مالک کو میں نے جواب دے دیا تو پھر اس مالک کو جواب کون دے گا؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس بھی جانا ہے. یہ مالک نہیں دیکھ رہا، مجھے اس سے کہیں زیادہ اس کا ڈر ہے. ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر کس کا خوف دل میں بٹھانا ہے؟ پھر ڈرنا کس سے ہے؟ پھر تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ یہ کہتے ہوئے چلے گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ پر یہ بات چوڑ کرتی ہے، زبان پر الفاظ ہیں جیسے نہیں لوگ گنگنانے لگتے ہیں، چلتے پھرتے گنگنا رہے ہیں. لیکن عبداللہ بن عمر ایک چرواہے سے سبق سیکھتے ہیں، ثم این اللہ، ثم این اللہ، ثم این اللہ. پھر وہاں سے نکلتے ہیں. کہا اب میں نے اس چرواہے کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ اب اس چرواہے کے مالک کو تلاش کرنا. اس مالک کے چرواہے کو تلاش کیا، ٹریس کیا، مالک مل جاتا ہے. بڑا اصرار کیا، اصرار کے بعد بکریاں ساری خرید لی، اس چرواہے کو بھی خرید لیا. خرید لینے کے بعد چرواہے کو آزاد کیا، بکریاں بھی دے دی. کہا آج سے تم آزاد ہو، لیکن جانتے ہو کہ تمہیں کس چیز نے آزاد کیا ہے؟ کہا تمہارے ایک جملے نے تمہیں آزادی دے دی ہے کہ ثم این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے. یہ تھا تقویٰ، یہ تھا پرہیزگاری. اور انہیں دعا دی کہ جس طریقے سے آج آزاد ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ تو وقتی کامیابی ہے. میں نے بکریاں دے دی، تمہیں آزاد کر دیا ہے، وقتی کامیابی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ فرمایا جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، پس تحقیق یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے. یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے، اور ضرورت میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اسی امر کی ہے کہ آج یہ تقویٰ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ تقوی کی زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیسے آ سکتا ہے. کیا صرف ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کی تراویح، ماہ رمضان کا قرآن، ماہ رمضان کی افطاریاں، ماہ رمضان کی سحریاں، ایک مہینے کی عبادت، کیا یہ تقویٰ؟ نہیں. روزے تو اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، یوم النحر، 10 ذی الحجہ کا دن ہے. مینا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، خطبہ دیا. گھوڑے کی جو رکاب ہے اپنے پاؤں اٹکائے کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ کہا
پہلے کہا الا تسمعون، کیا تم مجھے سنتے نہیں؟ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک جملہ کہا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، لوگوں ممکن ہے کہ آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، خاتم الانبیاء کو دیکھ رہے ہو، آج میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے تمہیں وصیتیں کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ اس کے بعد آنے والے سالوں میں آپ مجھے نہ دیکھو، تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ اللہ اکبر، جب یہ الفاظ کہے تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص تھا جو سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس موقع پر آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں؟ آئندہ سال آپ ہمارے درمیان میں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جو تعریفی جملے کہے، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈر جائے، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھنا ماہ رمضان میں نہیں، وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأتوا زکاة اموالکم وأطیعوا ذا امرکم تدخلوا الجنة بربکم، اللہ کا تقوی تم اختیار کر لینا، 5 وقت کی نماز تم ادا کر لینا، زکاتوں کی، مالوں کی زکات تم ادا کر دینا، ماہ رمضان کے روزے تم رکھ دینا، اپنے حکمرانوں کی باتوں کو تم مان لینا، اور اپنے رب کی جنت کے وارث بن جانا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے، آخری وصیتوں میں سے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت یہ ہے، اتقوا اللہ ربکم۔ آج میں اور آپ اللہ کی قسم اپنے اپنے تقوی کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میں لوگوں کو تقوی کا درس دیتا ہوں، پرہیزگاریوں کا درس دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا یہ پیغام دینا اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی کو سبق دینا کوئی مشکل نہیں، خطبہ دینا، خطبہ سننا، اصل چیز ہے کہ عمل کتنا ہے، ڈر کتنا ہے۔ لوگ تمہیں قاری بھی کہیں گے، علامہ بھی کہیں گے، پرہیزگار بھی کہیں گے، متقی بھی کہیں گے، تمہاری آواز کی تعریف کریں گے، تمہاری خطابت کی تعریف کریں گے، لیکن کبھی اپنی ذات کے اوپر پریکٹیکل کر کے دیکھا؟ میرے گھر کے اندر ہندوانہ رسومات ہوتی ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں، اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں، برادری کی شادیوں میں شرکت کرتا ہوں، اس موقع پر اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان محفلوں کو چھوڑ دیا جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں شیاطین کو خوش کیا جا رہا ہے، جہاں ہندوؤں کو خوش کیا جا رہا ہے، یا پھر وہاں پر بیٹھ کر میں اپنی انگلیوں کے ساتھ جو وہاں کا ٹیبل ہے اسے بجا رہا ہوں، میوزک کی دھن کے اوپر اپنے سر کو ہلا رہا ہوں، اور ساتھ میں سر نہیں ہلتا، میرے چہرے پر سنت رسول بھی ہلتی ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں شرم نہیں آتی؟ نوجوان بیٹھا ہوا وہ شرماہٹ کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، یہ میرا کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ جہاں ایک نہیں، یا جہاں پر دسیوں ایک ہی نعرہ ہے، برادری کو چہرہ دکھانا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ ارے یہاں چہرہ دکھانا ہے، وہاں پر رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یقین جائیں، کوئی فکر ہے؟ ہماری ٹانگیں اللہ کی قسم قبروں میں چلے گئی، لیکن برادری کا بت ابھی تک ہم سے نہیں ٹوٹا۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایک وہ سلف صالحین جو جن کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ
یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مالک ہے، یہ غلام ہے، یہ خادم ہے، یہ نوکری کرنے والا شخص ہے. اس کے تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنی خوبصورت بیٹی کا رشتہ ایک مالک کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جسے مبارک کہا جاتا ہے. اگر آج سبق حاصل نہیں ہوتا تو تھوڑا سا پیچھے نکل جائے. بڑا مشہور واقعہ، مختصر یہ، مالک باغ میں پہنچتا ہے، پھل اتار کر لائیے. پہلا لایا کھٹا ہے، پھر لایا کھٹا ہے. مالک ناراض ہو رہا ہے. کیا ہو گیا؟ زندگی گزارتی ہے، ایک عرصہ گزار دیا ہے. بعض اسباب جو ہے، واقعات جو ہے، انسان کو بہت سبق دے جاتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان ہے، اللہ کی قسم، کھڑے کھڑے پتھر تو گر جاتے ہیں، پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل جاتی ہیں. لیکن جن مسلمانوں پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، میرے نبی پر قرآن پاک کا نزول ہوا، سب سے اول مصداق اسی کی امت کے لوگ ہیں. کفار بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، عیسائی مجوسی اپنے اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن اے انسان، اے مسلمان، جو ہر روز کہتا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، لوگوں کو سبق دے رہے ہو، لیکن تیرا دل آج بھی اللہ کے خوف سے کانپتا نہیں ہے. جبکہ اسی قرآن پاک میں ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. میوزک کو سن کر، کسی گویے کے سن کر، کسی عورت کی آواز کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان بچہ قرآن پاک کو سن کر ڈر رہا ہوتا ہے. ہمارے تقوی کا یہ کہا اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، ابھی تک پہچان نہیں ہوئی کہ کھٹا کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا مالک، تم نے مجھے یہاں اس کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، پھلوں کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا. جب سے میں اس باغ میں ہوں، میں نے اس باغ کا ایک بھی پھل نہیں چکھا ہے. لیکن آج اللہ کی قسم، وہ تو سالوں کی زندگی گزر گئی نا. ہمارے یہاں پر مالک سے زیادہ جو ہے وہ نوکر بڑا مالک نظر آتا ہے. مالک اپنے گھر میں کم لے کر جاتا ہے، لیکن نوکر ایسے لے کر جاتا ہے کہ ساری انویسٹ اسی کی ہے. انہوں نے اگر 7 سال گزارے تو ہم 7 دنوں کے اندر دکان کا صفایا کر دیتے ہیں. یہ ہے میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری. میرے اوپر ہر چیز کو چھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں مالک بن گیا، خود بھی حرام کھاتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی حرام کھاتا ہوں. یہ مالک اتنا متاثر ہوتا ہے. مختصر یہ، اپنے گھر میں گئے، بیوی سے بات کی، بیٹی کو آگاہ کیا. بیٹی کے الفاظ یہی ہیں کہ دنیا کی دولت ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن میں اس مالک کے ساتھ، اس مالک، یہ جو مالی ہے باغ کا، اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. ترجیح کس چیز کو دی ہے؟ اس کے تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو. اس کی دولت کو نہیں دیکھا، اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، اس کے کلیبر کو نہیں دیکھا، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھا. دیکھا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے. جو اکیلا بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائیوں میں بھی رب سے ڈر رہا ہے. جب ایسی زندگی گزرتی ہے تو پھر اللہ جب اولاد دیتا ہے تو اولاد بھی ایسی ملتی ہے. اولاد کیسی ہے؟ جو مشہور ہوتے ہیں امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک. شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، نام ہے عبداللہ، مشہور ہے عبداللہ بن مبارک کے نام سے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم، آج ہمیں یہ چیزیں میسر آ جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا یہ خوف آ جائے، ہمیں یہ پرہیزگاری حاصل ہو جائے. تقویٰ ہے کیا؟ کیسے پہچان ہوگی؟ مجھے اپنے جسم کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی مضبوطی ہے، کتنی کمزوری ہے. جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ کمزور ہے یا کس حصے پر زیادہ اٹیک ہوتے ہیں، سب پتہ چلتا ہے. شوگر کو چیک کرنا ہے، مشین میرے پاس ہے.
لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو پتہ کرنا ہے کسی کی گواہی کو چھوڑ دینا. اگر کسی شیخ نے تعریف کر دی, کسی محدث نے تعریف کر دی, کسی خطیب نے تعریف کر دی, کسی امام کے ساتھ, کسی خطیب کے ساتھ, عالم کے ساتھ 10 گھنٹے گزار لیے, میں سمجھتا ہوں میری تو بخشش ہو چکی ہے. آج یہ بڑا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے, یقین جانیے. اگر یہی بات ہوتی اللہ کی قسم تو میرے نبی اپنی لخت جگر کے بارے میں کبھی یہ الفاظ نہ کہتے, یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے محمد کی بیٹی فاطمہ, کیا فضائل ہیں, لیکن لا اغنی, جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے اس دنیا کی زندگی کی مانگ لو. یہ نہ سوچنا کہ باپ خاتم الانبیاء ہے, کل قیامت کے دن میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ. میرے نبی نے فرمایا, طویل حدیث کا ایک ٹکڑا, من بطأ به عمل لم يسرع به نسب, جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ نہ سمجھنا حسب و نسب قریشی ہے, گاؤں کا چودھری ہوں, چودھری کا بیٹا ہوں, بڑے خاندان سے تعلق ہے. اگر عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, آپ کی دولت, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ کا کلیبر, آپ کا سردار بنا, یہ آپ کو کبھی جنت کا راستہ نہیں دکھلا سکتا. ضرورت ہے کہ اپنی تربیت کے بعد یہ دعا پڑا کریں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہے اللہ, بیویاں دی ہیں, اولاد بھی ہوگی. اللہ بیویوں کو, اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیسی ٹھنڈک بنا؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا نا کہ ان کے تقوی کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ان کے تقوی کی, ان کی شخصیت کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ کے اس بہرا پیر کے علاقے کے اندر اگر 2 کمروں کا گھر ہے, 3 کمروں کا گھر ہے, قیمت کیا ہے, رینٹ پر کتنے کا ہے, 18 سے 20-25 ہزار کرایہ ہے منتھلی. نارتھ ناظم آباد جاتے ہو تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے. وہاں سے نکلتے ہو بحریہ ٹاؤن جاتے ہو, ڈیفینس جاتے ہو, کلفٹن جاتے ہو. عبداللہ ایک ہی سوال کرتا ہے, 120 گز وہ بھی ہے, 120 گز یہ بھی ہے, 120 گز یہ بھی ہے. یہاں 1 لاکھ کرایہ ہے, یہاں 75,000 ہے, یہاں 25,000 ہے. فرق کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ جگہ کی ویلیو ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, ان کا پڑوسی اپنے گھر کی قیمت لگاتا ہے. لوگوں, میں اپنے گھر کی دگنی قیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں, ڈبل قیمت پر بیچ رہا ہوں. لوگوں نے کہا گھر ہے 5 کا, بیچ رہے ہو 10 کا, وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ صرف یہ ہے, اچھے پڑوسی کا میسر آنا یہ اللہ کی قسم بڑی سعادت مندی ہے. میرے نبی نے کیا کہا؟ 4 من السعادہ, 4 چیزیں سعادت مندی میں سے ہیں. سعادت مندی میں سے المرأة الصالحہ والمرکب الحنی, والمرکب الحنی, نیک بیوی, اچھی سواری, اور ایک اس میں ذکر کیا والجار الصالح, اچھے پڑوسی کا میسر آ جانا. یہ سعادت مندی ہے, خوش نصیبی ہے. تم ڈبل قیمت کیوں لے رہے ہو؟ کہا 5,000 تو قیمت ہے کس کی؟ میرے گھر کی. آدھی قیمت میرے گھر کی اور آدھی قیمت میرے پڑوسی عبداللہ بن مبارک کے ہونے کے ناطے سے. فخر ہے مجھے ایسا پڑوسی مل گیا ہے, نہ جانے کہیں اور جاؤں ایسا پڑوسی میسر نہیں آئے گا. یہ تھی ان کی شخصیت. پڑوسی گھر کو بیچ رہا ہے, قیمت لگا دی ہے, اتنی قیمت میں اس گھر کو فروخت کرنا ہے. عیسائی ہے, مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, لوگ اللہ کی قسم ہمارے اخلاق, ہماری زبان کو دیکھ کر مساجد کو چھوڑ رہے ہیں. کبھی فکر ہوئی, کبھی خیال آیا؟ ہمیں اسی چیز پر غرور ہے, توحید ہے. اس عورت کے پاس ہم سے بڑھ کر توحید تھی جس نے صرف ایک بلی
کو باندھ دیا تھا. اللہ نے اعمال کو نہیں دیکھا ہے, کریکٹر کو دیکھا ہے. اور کہیں پر کریکٹر ہی کام آتا ہے, اللہ کا خوف کام آتا ہے. گھر پہ آئے, بڑا افسوس ہوا کہ میرا پڑوسی گھر بیچ کے جا رہا ہے. اس کے پاس گئے, جتنی قیمت تھی. کیوں جا رہے ہو؟ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میری ضرورت ہے, حل نہیں ہو رہی تھی, بس یہ گھر بیچنا آخری حل ہے. دولت دی, یہ لے لیجیے. آپ کا دل چاہے مجھے واپس کرنا, اگر واپس نہیں کر سکتے تو میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتا. اور سوری کر رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا تمہاری اتنی ضرورت ہے, میرا پڑوسی جو ہے اتنا پریشان ہے, لیکن میں آپ کے کام نہیں آ سکا, مجھے معاف کر دیجیے گا. پڑوسی عیسائی ہے, رونے لگتا ہے. کہا تم مجھ سے سوری کر رہے ہو, معافی مانگ رہے ہو, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ سے سوری کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے برابر میں اتنا بڑا عالم دین ہے, لیکن میں اسلام کو قبول نہیں کر سکا. ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. جنہوں نے پوری زندگی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ لوگوں سے ڈرتے ہوئے, چھپتے ہوئے, بس میرے علم کا, میرے عمل کا اگر کسی کو پتا چلے تو میرے رب کے سوا کسی کو پتا نہ چلے. ہسٹری ہے, اللہ کی قسم, کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے آج بھی موجود ہیں, اور کتنے نیک بندے صحابہ کرام سے ہٹ کر بھی دنیا سے جا چکے ہیں. شاگرد جیل میں چلا جاتا ہے, لوگوں سے پوچھا میرا فلاں شاگرد کہاں پر ہے؟ ایک ہی جواب دیا کہ جیل میں گیا. کیوں گیا ہے؟ قرض دینا تھا, نہیں دے سکا, جیل میں چلا گیا. جیب سے رقم نکالی, لو. وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ قرض ادا کر دو, آزاد ہو جائے گا. آزاد ہوا, باہر آیا. اللہ اکبر, باہر آیا. ہم تو اندر کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں. استاد کا معلوم کیا, کہا آپ کا پوچھ رہے تھے, اگلے شہر میں چلے گئے, پیچھے گئے, پھر پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا قرض ادا نہیں کر سکا, جیل میں چلا گیا. کس نے نکالا؟ اللہ کا ایک بندہ تھا, اس نے ادا کر دیا, میں باہر آ گیا ہوں. پتا کیا کہا؟ کہا وضو کیجئے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تیرے لیے ایسے بندوں کو پیدا کر دیا جس نے تمہیں قرض ادا کروا کے چھڑا لیا ہے. پھر اس کا بھی شکریہ ادا کر دینا, اس کے لیے بھی دعا کر دینا جس کے قرض کی وجہ سے تم باہر آئے ہو. پتا نہیں ہے کہ میں ہوں, جانتے ہو کون ہے؟ میرے پوری دنیا کو آزاد کروا رکھا ہے. اللہ اکبر. 75 سال ہو گئے, آج ہم مسلمان آزاد نہیں ہو سکے. اللہ کی قسم. مختصر جملہ یہی ہے کہ آزاد ہو بھی نہیں سکتے. ممبر رسول پر کھڑا ہوں, ارے ہندوستان سے جنگ کرے تو حالت بگڑ رہی ہے, ملک کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ارے یہ جنگ رب کے ساتھ کر رہے ہو, یہ جھوٹے نعرے ہیں اللہ کی قسم کہ ہم آزادی حاصل کریں گے, ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس کو پیدا کیجیے, تقوی کی زندگی اختیار کیجیے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر قرضوں سے, سود سے نجات چاہیے, اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اگر تقوی نہیں ہے, حرام خوری کرو گے, اللہ کے ساتھ جنگ ہوگی. شیطان اتنا مسلط ہوگا کہ تمہیں ترقی کے نام پر تم سے یہ سود خوری کروائے گا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پڑھتے سب ہیں, سنتے سب ہیں, لیکن اندازہ کر لیجئے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں. ہم نے ان تقوی کے فوائد کو سمجھا ہی نہیں. یقین چاہیے, یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر جب دنیا سے چلے گئے, لوگوں نے کہا کہ یہ جو دنیا سے چلا گیا ہے نا, اسی نے آپ کا قرضہ ادا کیا. یہ وہ زندگیاں تھیں
کرنے کا ایک طریقہ، سہل بن عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی، من اراد ان تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها. اگر تقوی کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی شخص چاہتا ہے کہ متقی بن جاؤ، صرف یہی نہیں کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نکل جائے اور حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے چلا جائے، بس حاجی کہلوا لیا، تقوی حاصل ہو گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا. نہیں، من اراد ان تصح له التقوى، سہل بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، فلیترک الذنوب کلها، اس کو چاہیے کہ ساری کی ساری برائیوں کو چھوڑ دے. کبھی میں ایک ٹائٹل کو پڑھا کرتا تھا، کسی لائبریری کے اندر ایک کتاب کو دیکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، دل تو چاہتا ہے کہ توبہ کر لوں، لیکن یہ لیکن نے پیچھے کر دیا ہے. توبہ کروں پھر سین میں کیسے جاؤں گا، فلم کیسے دیکھوں گا، حرام خوری کیسے کروں گا. توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ شراب کیسے چھوٹے گی. توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ غیبت کیسے چھوٹے گی. دلوں کی عداوتیں، بغض، اناد، حسد، کینہ، یہ کیسے ختم ہوگا. رشتہ داروں سے ناراضگیاں یہ کیسے ختم ہوں گی. توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ لیکن مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا. جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تقویٰ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اتنا جامع لفظ ہے، خلاصہ یہ نکلتا ہے، خلاصہ کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں اپنا لیا جائے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا، اس چیز کا نام تقویٰ. اور انہی جملوں کی وضاحت علی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں. کن الفاظ کے ساتھ؟ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل. تقویٰ حاصل کیسے ہو؟ فرمایا تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے دل میں رب کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. والعمل بالتنزیل، قرآن و سنت پر عمل کر لیجئے، تقوی کا راستہ اختیار ہو جائے گا، تقوی کی زندگی حاصل ہو جائے گی. والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ صرف ایک مہینے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تقویٰ پوری زندگی کے لیے. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. خوبصورت کپڑے پہن لیے، کاٹن کا سوٹ پہن لیا، واسکٹ پہن لی ہے، چشمہ لگا لیا ہے، اچھی خوشبو لگا دی ہے، کیا عید ہے؟ عید والوں میں شامل ہو گئے. اصل عید کس کی ہے؟ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے. اصل تقویٰ کیا ہے؟ جس کے دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے، جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، زندگی گزار رہا ہے. یہاں لوگوں کے سامنے زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پرہیزگاری کے ساتھ، پہلی صف کا نمازی ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، کوشش یہی ہے، کوچ کا وقت بھی آنا ہے، پنڈلیوں کے ساتھ مل جائیں گی، ہاتھ پاؤں کام نہیں کریں گے، نگاہیں جھک جائیں گی، سانس رک جائیں گے، لوگ اٹھا کر قبر کے اندر رکھیں گے، مٹی بھی ڈالیں گے. اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، میرے نبی نے فرمایا جب یہ سوچ آ جاتی ہے، کون سی سوچ؟ آخرت کی تیاری. رب کے سامنے کھڑا ہونا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، رب کے درمیان، بندے کے درمیان، لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، سوالات ہوں گے. اور ایسے موقع کے لیے تیاری کر رہا ہے. شاید اللہ کے نبی نے اسی موقع کے لیے کہا اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، یہی لوگ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. میرے رب نے سرٹیفکیٹ کیا جاری کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، نفس کی پوجا نہیں کی، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی ہو جانا.
قناعت اختیار کر لینا. اللہ مجھے ہی غریب رکھنا تھا, مجھے ہی مسکین رکھنا تھا, یہ سارے غربت کے دروازے میری ہی طرف کھلنے تھے, یہ غربت میرے مقدر میں آنی تھی. نہیں, ہم نے اللہ کی قسم جملے کو سمجھا ہی نہیں. والقناعۃ بالقلیل, تھوڑی سی بات پر راضی ہو جانا, جو اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرنا. میرے نبی نے, ٹائم اوپر ہو رہا ہے, آخری بات کہتے ہوئے بات کو ختم کروں گا. کیا کہا یہاں پر اللہ کا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تھوڑے سے کام پر, تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جانا. میرے نبی نے ایک جملہ کہا, من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, مجھ سے یہ کلمات کون حاصل کرے گا؟ صرف حاصل نہیں کرنا, قرآن پاک اللہ کی قسم پڑے ہوئے ہیں, لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, لیکن کیا ہے, ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا, کون لے گا یہ کلمات؟ لینے کے بعد فَيَعْمَلُ بِهِنْ, ان کے اوپر عمل کرنا ہے, شیلڈ نہیں دکھلانی. آج میرے شیخ نے مجھے یہ شیلڈ دی ہے, یہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. پھر کہا یا پھر ایسے شخص کو سکھلائے جو اس کے اوپر عمل کرے. اصل چیز کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, عمل کی ضرورت ہے. عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں آپ سے یہ کلمات لیتا ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 5 مرتبہ کی گنتی کو شمار کیا, اور پھر جو پہلا جملہ اس کے اوپر کہا, اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلا جملہ تھا اتق المحارم, جتنی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دیجیے, لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے. تقوی کیسے آتا ہے؟ دوسری بات کیا کہی, وارضا بما قسم اللہ لک والعمل والقناعۃ بالقلیل, تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جانا. یہاں پر کیا کہا, جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس, دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.